بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں شمشاد مانگٹ. ناظرین، آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ سربیا کے حوالے سے ہم نے سٹوری فائل کی تھی. آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پہ جو خواتین لے جائی گئیں وہ صالحہ راجپوت اس کا مرکزی کردار تھیں، جنہوں نے گلگت بلتستان سے، پنجاب سے، اسلام آباد سے خواتین کو سبز باغ دکھائے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ 600 ریال آپ کی تنخواہ ہوگی. 600 ریال نہیں، میں معذرت چاہتا ہوں، 600 یورو ان کی تنخواہ ہوگی. ایک دو دفعہ پہلے بھی میں نے غلطی سے کہہ دیا، معذرت چاہتا ہوں. 600 یورو ان کی تنخواہ بتائی گئی تھی. اور وہاں پہ جا کے ایک جارج نامی شخص کے حوالے کر دیا گیا. لیکن اس میں جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے، یہ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا، اس میں جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ اب یہ معاملہ چلا گیا سینٹ میں. سینٹ میں اب یہ اس پہ اٹھایا جائے گا کویشچن. آپ ہماری سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے جو سینٹ میں کویشچن اٹھایا گیا ہے. اس میں 3 بڑے اہم سوال پوچھے گئے ہیں. نمبر 1 کہ جس کمپنی نے بھجوایا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ صالحہ راجپوت کی کمپنی ہائی ریچ، اس کا پوچھا گیا کہ اس کا کیا سٹیٹس ہے، کہ جس نے یہ باہر بھجوایا اوورسیز پاکستانی یعنی سمندر پار پاکستانیوں سے متعلق جو وفاقی وزیر ہیں ان سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ سربیا میں جو خواتین بھجوائی گئی تھیں اس میں ہمارے جو سربیا میں سفیر ہیں ان کا کیا کردار تھا. ہم نے تو آپ کو دکھا دیا تھا کہ انہوں نے وہ نوٹ وربل جاری کیے تھے، ان کا تو مرکزی کردار تھا. پھر انہوں نے پوچھا ہے کہ اس کمپنی کا کیا کردار تھا، یہ جو ہائی ریچ کمپنی ہے صالحہ راجپوت کی. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تیسرا انہوں نے کہا ہے کہ اب تک جو ہے وہ کتنے کیس جو ہے وہ رجسٹرڈ ہوئے ہیں. لیکن یہ تو چلے سینٹ میں آئے گا، سینٹ میں جو جواب دے گی اوورسیز منسٹری جو ہے سمندر پار پاکستانیوں کی جو منسٹری ہے جو جواب دے گی وہ بھی بتائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے باخبر ذرائع نے بتایا ہے کہ ہمارے حساس ادارے بھی اس حوالے سے تحقیقات کر رہے ہیں. اور پھر وہاں پہ علی حیدر الطاف جو ہمارے سفیر ہیں وہ خاص طور پہ اب گئے تھے ان لڑکیوں کے پاس اور ان سے کہا ہے کہ میرے بارے میں کچھ نہیں بتانا. بھائی وہ آپ کے بارے میں کچھ بتائیں یا نہ بتائیں، ڈر کی وجہ سے ہمارے کاغذات جو بتا رہے ہیں، ہمارے ڈاکومنٹ جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے نوٹ وربل لکھے اور یہاں سے جو خواتین ہیں وہ ایران گئیں. اور ایران کیسے گئیں؟ وہ مجھے ایک سورس نے کہا کہ بھائی خواتین ایران گئیں نہیں، علی حیدر الطاف کے اثر و رسوخ اور صالحہ راجپوت کی آپ کہہ لیں کہ سفارتکاری کہہ لیں، مبینہ سفارتکاری، غیر قانونی سفارتکاری، یہاں سے پاسپورٹ ایران گئے، وہاں پہ سربیا کی ایمبیسی اور پاسپورٹ ویزے لگ کے سربیا کے یہاں پہ آ گئے. اور خواتین کو یہاں سے پہلی کھیپ میں 24 گئیں، پھر دوسری کھیپ میں 24 گئیں. اور وہاں پہ جارج نامی جو بندہ ان کے حوالے ان خواتین کو کر دیا گیا. اور پھر جو ان کے ساتھ بیچاریوں کے ساتھ ہوا، پہلے تو 2 ماہ ان کو تنخواہ نہیں دی گئی، پھر ان کو ایسے گندے واش روم دیے گئے، رہائش. حالانکہ آپ نے اخبار میں اشتہار بھی دیکھا تھا، میں نے آپ کو اشتہار بھی وہ دکھایا تھا جس میں صالحہ راجپوت نے کہا تھا کہ بہترین رہائش دی جائے گی، بہترین کھانا دیا جائے گا. نہ بہترین رہائش تھی، نہ بہترین کھانا تھا. اب علی حیدر الطاف صاحب جو ہیں وہ لالی پاپ دے کے آئے ہیں ان کو کہ جی ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، آپ کا وہ جو وہاں پہ ٹی آر سی جو ہے ٹمپریری ریزیڈنس سرٹیفکیٹ جو ہے اس میں بھی مدد کریں گے. اب وہ جو ہے میرے ذرائع نے بتایا کہ اس کی مد میں جارج جو ہے 1000 یورو مانگ رہا ہے ان بچیوں سے جو وہاں پہ ہیں. کچھ وہاں سے کچھ پتہ نہیں کہ کہاں چلی گئی ہیں، یورپ چلی گئی ہیں، کچھ وہاں سے واپس آ گئی ہیں. کچھ نے میرے ساتھ رابطہ کیا تھا کہ جی ہم تو واپس آ گئی ہیں، کھجل خوار ہو کے شکر کیا کہ اپنے گھر واپس آئی ہیں. اچھا، کچھ اب وہ جو خواتین وہاں پہ ہیں ٹی آر سی کے نام پہ 1000 یورو تو جارج ان سے مانگ رہا ہے وہاں پہ، اور 2 لاکھ روپے مبینہ طور پہ صالحہ راجپوت ان سے مانگ رہی ہیں. اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ ویزے جو تھے جو پروٹیکٹ ہونا تھے، ہماری امیگریشن نے پروٹیکٹ کرنا تھے، کوئی بندہ گیا ہی نہیں پروٹیکٹ کروانے کے لیے. اب اس کی سزا کم از کم 14 سال سزا بنتی ہے اور کمپنی جو ہے اس کا لائسنس کینسل ہوگا. صالحہ راجپوت کی جو ہائی ریچ کمپنی ہے، ابھی تک تو کوئی ایکشن جو ہے وہ شروع نہیں ہوا. لیکن مجھے امید ہے کہ جو ہمارے حساس ادارے وہاں پہ تحقیقات کے لیے گئے ہیں اور جناب ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کے کہنے پہ جو 2 رکنی ٹیم گئی تھی وہ جو آ کے رپورٹ فائل کریں گے. ظاہر ہے کہ ہم نے تو سارا کچھ کھول کے اپنی اسکرین پہ دکھا دیا. نوٹ وربل سربیا کے لیے لکھے گئے، نوٹ وربل جو ہے تہران ایمبیسی کے لیے گئے، یہاں پہ جو ایران کا سفارت خانہ ہے جو اس کے لیے نوٹ وربل علی حیدر الطاف نے لکھا وہ بھی ہم نے سنایا. پھر علی حیدر الطاف کو میں نے کویشچن نامہ بھیجا کہ مجھے جواب دیں، آپ کا کیا موقف ہے. پھر میں نے اس کے علاوہ جو وزارت خارجہ کے ہمارے ترجمان ہیں میں نے ان کو کہا کہ جی آپ جواب دیں کہ یہ کیسے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. تو پھر ہمارے پاس جو ثبوت تھے ہم نے سارے کے سارے اپنی سکرین پہ دکھائے، لوگوں کو بتایا کہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ یہ ہوا. پھر
وہاں سے گلگت بلتستان سے میرے ساتھ رابطہ ہوا. وہاں کے سماجی کارکن ہیں, انہوں نے بتایا کہ میں گھر گھر جا کے بتاتا رہا ہوں کہ صالحہ راجپوت کے چکر میں نہ آنا, صالحہ راجپوت فراڈ کرے گی. لیکن اس کے باوجود اس نے کچھ لڑکیوں کو اپنے چکر میں پھانس لیا, اور زیادہ تر جو گلگت بلتستان سے بچیاں گئیں ان کا تعلق اسماعیلی فرقے سے تھا. تو ان کو پھانس لیا گیا وہاں پہ لے جا کے. پھر ان سے طے ہوا تھا کہ 8 گھنٹے کام لیا جائے گا, لیکن ان سے 12 گھنٹے کام لیا گیا. اور وہ کام جو ان سے لیا گیا کھیتی باڑی کا کام لیا گیا. ان میں کچھ بیمار خواتین بھی تھیں, 50+ خواتین بھی تھیں, اور ان میں کچھ خواتین ایسی بھی تھیں جو بہت کمزور تھیں. لیکن وہاں پہ جا کے جارج نے انتہائی بے رحمی کے ساتھ نہ صرف ان سے کام لیا, ان سے کھیرے تڑوائے, کھیتوں میں کام کروایا. ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ ہم نے گھر پہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ کام کرنا پڑے گا ہمیں, لیکن وہاں پہ جا کے ہمیں کرنا پڑا اپنی جان بچانے کے لیے, 2 وقت کی روٹی کے لیے. اور وہ کرتی رہیں بیچاری, اور اس کے جواب میں ان کو کیا ملتا تھا؟ صرف کھانا. اور کھانا بھی جس واش روم میں وہ نہاتی تھی, جس واش روم کو استعمال کرتی تھیں, اسی کو کچن کے طور پہ استعمال کرتی تھیں. وہ ساری چیزیں میں نے آپ کو دکھائیں. لیکن ابھی تک ہماری وزارت خارجہ نے جس طریقے سے ایکشن لینا چاہیے تھا, اب تک تو اس کے جتنے کردار ہیں وہ قانون کے کٹہرے میں ہونے چاہیے تھے, لیکن وہ سب کے سب اس کو دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ کسی طریقے سے ٹھنڈا ہو جائے. علی حیدر الطاف صاحب وہاں پہ گئے, ان کو کیا کہ آئیں جی 14 اگست کو جو تقریب ہوگی آپ کو مہمان کے طور پہ خصوصی طور پہ بلایا جائے گا, اور ادھر آپ کو VIP کھانا کھلائیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ قوم کی بچیوں کو یہاں سے ورگلا کے لے کے گئے ہیں, آپ کے کہنے پہ صالحہ راجپوت یہاں سے ورگلا کے لے کے گئی ہے, ان کو تنخواہیں 6 ماہ کی 600 یورو کیوں نہیں دی گئیں؟ پھر ایک دوسری خاتون جو وہاں سے بددعائیں دیتی آئی ہے, جس کے شوہر کو کینسر تھا, اپنے بچوں کو وہ اپنے شوہر کے پاس چھوڑ کے گئی, اور وہاں باہر وہ اس لیے گئی کہ وہاں جا کے وہ مزدوری کرے گی اور وہ پیسے یورو یہاں بھیجے گی, اس کے شوہر کا علاج ہوگا. اب وہ اپنے پیسے جارج کے پاس امانت رکھتی رہی. لیکن کتنے دکھ کی بات ہے کہ جارج نے جب اس نے کہا کہ میں نے میرے پیسے مجھے دیں, میں نے گھر بھجوانے ہیں, تو جارج نے انکار کر دیا. جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو اس نے کہا چلو پھر جاؤ یہاں سے, تو اس کو واپس بھجوا دیا گیا. اب نئی تلوار ان کے اوپر لٹک رہی ہے. 1000 یورو جارج مانگ رہا ہے TRC کا. صالحہ راجپوت دیکھیں مانگ رہی ہے 2 لاکھ روپیہ فی کس. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو کوئی ہوش آتی کہ پہلے ہی ہم نے اتنا ظلم کر دیا ان کے ساتھ, پہلے ہی ہم نے ان کو جا کے کھیتی باڑی پہ لگا دیا, پہلے ہی ہم نے ان کو جا کے کھیرے توڑنے پہ لگا دیا, پہلے ہی ہم نے ان کی اوور ٹائم تو کیا جو انہوں نے جینون اجرت کی ہے وہ نہیں دی, پہلے ہی ہم نے ان کو باڑے میں استبل میں رکھا, پہلے ہی ان کو ہم نے اچھا کھانا نہیں دیا, وہ بیمار بھی ہوئیں, تو اوپر سے آپ ان سے 2 لاکھ روپے یہاں پہ کس بات کا مانگ رہی ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں FIA بھی دیکھے, امیگریشن والے بھی دیکھیں جنہوں نے ویزے پروٹیکٹ کرنا تھے, اور فوری طور پہ صالحہ راجپوت سے جواب مانگا جائے. معاملہ تو اب جائے گا سینٹ میں, وہاں پہ اٹھے گا سوال, وزیر سمندر پار جو ہے ان کو جواب دینا پڑے گا کہ یہ سب کچھ کیسا ہوا ہے. اس میں سمندر پار جو وزیر ہیں ان کا کوئی قصور نہیں, لیکن ان کو سچ تو بتانا پڑے گا. ہم تو یہاں پہ اپنے TV چینل کے ذریعے, اپنے YouTube کے ذریعے, اپنے Facebook کے ذریعے, اپنے ٹویٹر کے ذریعے, اپنے TikTok کے ذریعے, اپنے Instagram کے ذریعے آپ کو بتا رہے ہیں کہ قوم کی بچیوں کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. یہاں ہمارے ہاں بچوں کے ساتھ تو, نوجوانوں کے ساتھ تو جو دھوکہ ہوتا ہے, ان کو جو ڈنکی کے نام پہ لے جایا جاتا ہے, پھر موت کے منہ میں دھکیل دیا جاتا ہے, وہ تو الگ بات ہے. یار قوم کی بچیوں کے ساتھ دھوکہ ہو گیا, یہاں پہ قوم کی بچیوں کو ورگلا لیا گیا. تو سینٹ میں جب یہ سوال اٹھے گا تو پھر سارے میڈیا میں رپورٹ بھی ہوگا. میڈیا میں جب رپورٹ ہوگا اب یہ بہت بڑا ایشو بنے گا. ابھی تک تو علی حیدر الطاف صاحب جو ہیں وہ بڑی امید سے ہیں کہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا, لیکن مظلوموں کی آہیں جو ہیں وہ 7ویں آسمان سے ٹکرا کے رہیں گی, اور علی حیدر الطاف کو جواب دہ ہونا پڑے گا. اگر وہ سینٹ میں بھی جھوٹ بولا گیا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. اگر سینٹ کو بھی صحیح رپورٹ نہ بتائے گی, پھر بھی ہم آپ کو صحیح رپورٹ بتائیں گے, کیونکہ ہمارے پاس ادھر سے بھی خبریں آتی ہیں, وزارت خارجہ سے بھی خبریں آتی ہیں, اور جو چیزیں ہمارے پاس آئیں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.